ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. हर किस्म के हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती को, जिन्होंने इंसानों के रब से बड़ी खूबसूरती से जोड़ा है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में रब के बंदों को रब से जोड़ते रहे, खालिक और मखलूक का कनेक्शन मजबूत करते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, बढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम जिस ज़माना में जी रहे हैं, जिस दौर में, जिस वक्त में हम जी रहे हैं, इस दौर और वक्त में फितने
ایسی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ بالکل وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ فتنے ایسے پھیلیں گے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے پہ بکھرتے اور پھیلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا، پھر رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ایسی صورتحال میں ایمان کی کمزوری، دل و دماغ کا مشغول ہونا اور انسان کو غافل کر دینے والے اسباب اور سرگرمیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو عزیزان گرامی، تو ایسے میں رب تعالیٰ کی محبت، اس کی تعظیم، وہ روز بروز کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ محبت کے اثرات، اس کے فوائد اور اس کے تقاضے بھی انسانی زندگی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ نہ انسان محبت کو سمجھ رہا ہے، نہ ہی اس کے فوائد کو سمیٹ رہا ہے، نہ تقاضوں کو سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں سے رجوع اللہ اور اللہ سے محبت کا تقاضا بہت بڑھ جاتا ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی تقاضا بڑھتا ہے۔ تو آج کے زمانہ میں ضرورت سب سے زیادہ ہے تو تقاضا بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو محبت، رب کی محبت کو تلاش کرنے، فوائد سمیٹنے اور عوامل جو محبت کی طرف لے کے جائے، وہ سارے کے سارے اعمال یا عوامل جو انسان کو محبت کی طرف لے کر جائیں، ان کو سمجھنا، ان کو اپنے ذہن نشین رکھنا وقت کی بہت بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی سبب ہم سب سے پہلے جو بات کرنے والے ہیں کہ رب کی محبت وہ کیا ہے، محبت کے فوائد کیا ہے، اور پھر آخر میں محبت کے حصول کے عوامل کیا ہے، محبت ہمیں ملے گی کیسے، محبت پیدا کیسے ہوگی، اور اس کے آخر میں ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، رب کی محبت کیا ہے، اس کی اہمیت یا اس کا اہم ہونا وہ اتنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ محبت اللہ عز وجل شأنها عظیم وامرها جلیل ومکانتها فی دین اللہ رفیع۔ اس کا سبب یہ ہے، اللہ کی محبت اتنی اہم اور اتنی بڑی اس لیے ہے کہ شأنها عظیم، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہے، انسانی زندگی کا سب سے بڑی وہ منزل ہے جہاں تک انسان نے پہنچنا ہے۔ اس کی تخلیق کے مقاصد میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان رب کو پہچانے اور اس کی محبت کو لے۔ وَأَمْرُهَا جلیل، اور یہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا مقصد وہ یہی ہے۔ وَمَكَانَتُهَا فِي دِينِ اللَّهِ رَفِيعَةٌ، اور جس دین اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس دین حنیف کی ہم بات کرتے ہیں، اور جس دین حنیف کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اس اسلام میں، اس دین میں اگر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ رب سے تعلق اور رب کی محبت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے تھے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنے محبت دے دیجئے اور ان لوگوں کی محبت دے دیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وحب عمل یقربنا الی حبک، اور ان تمام کے تمام اعمال کے کرنے کی توفیق دے دیجئے جس سے آپ کی محبت مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، وہ اعمال جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان اعمال کو جاننا وہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان اعمال کا تذکرہ کریں گے جن اعمال کی وجہ سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے محبت کے عوامل اور اس کو حاصل کرنے کے طریقوں پر بات کریں، اس سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ محبت کا فائدہ کیا ہے۔
جب انسان کو فائدہ معلوم ہو تو محبت کے طریقوں کے لینے میں انسان کی دلچسپی اور خوبصورتی اور اس کا تجسس اور اس کا جو شوق ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فوائد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان رب کی محبت کو لے لے، ایسے کام کر لے جس سے رب کی محبت ملتی اور رب کی محبت کو لے لے، تو یقین کیجئے اللہ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ بندہ رب کی محبت کو لینے چلتا ہے، نکلتا ہے، آخر کار رب کی محبت کو پا لیتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بخاری بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ جب رب کی محبت انسان پا لیتا ہے، جب رب کی محبت انسان وہ پا لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ اذا حب عبد، جب پھر رب محبت کرتے بندے سے، دعا جبریل، اور جبریل کو بلاتے ہیں اور فقال، اور فرماتے ہیں ان احب فلانا فاحبہ، اے میرے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ پھر ثم ینادی فی السماء، آسمان میں پھر یہ اعلان کروائے جاتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ اسی پر بس نہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس بندے کی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور انسانوں کے دلوں میں اس محبت کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ سے محبت کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، آخر کار جس رستے پہ چلتا ہے وہ رستہ اس کو مل جاتا ہے، محبت مل جاتی ہے۔ جب رب کی محبت مل جاتی ہے پھر اللہ فرشتوں کی محبت بھی، فرشتوں کو بھی اس کی محبت میں گرویدہ کر دیتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں اس کی محبت کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ محبت جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اے ایمان والو، گویا کہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والوں یاد رکھنا، اگر اچھے عمل کرتے رہے، صالحات وہ اعمال جو انسان کے لیے اس کے تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے، خالق کی ذمہ داریاں، مخلوق کی ذمہ داریاں، وہ تمام تر حقوق جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے حقوق اگر ادا کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تمہارے لیے محبت کو پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا فائدہ، ایک مسلمان کے لیے جب رب کی محبت مل جاتی ہے تو پھر رب کی محبت کا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی معیت مل جاتی ہے، رب کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اور رب کا ساتھ کتنا اہم ہے آپ کو یاد ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، دیکھا کہ دشمن بالکل قریب ہم تک پہنچنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ پیارے ابوبکر ان اللہ معنا، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں دو اللہ کے بندے ہو، تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب ہو، تو فکر کس بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی جو ان کو ہمت دی، ان کی جو ڈھارس بندائی، وہ یہی تھی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کی معیت وہ کتنی اہم ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں، اللہ فرماتے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، جب میں کسی سے محبت کر لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کا پھر کان بنتا ہوں جس سے وہ انسان سنتا ہے، تو اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے انسان پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے انسان چلتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، رب فرماتے ہیں پھر میں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
جب وہ انسان پھر مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس سے اس چیز سے پناہ دے دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہاں یہ ہے، ایک انسان جب رب کی معیت کو لے لیتا ہے، یہ رب کی معیت تب ملتی جب انسان اس محبت کے حصول کو ممکن بناتے ہوئے رب کی محبت کے معراج کو پہنچتا ہے، اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو وہ اللہ سٹیٹس دے دیتے ہیں، اس کی وہ حیثیت بنا دیتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو بھی وہ کام کرتا ہے اللہ کی معیت میں، اللہ کی رحمت میں، اس کی نصرت میں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ محبت کے حصول کے عوامل اور طریقے کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث من کن وجد فیہ حلاوت الایمان، ایک مسلمان اگر 3 کام کر لے تو وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا، وہ اس کو گویا کہ ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ ان 3 کاموں میں ایک وہ کام جس کو ہم اپنے موضوع سے متعلق سمجھتے ہیں اور اس کو بیان کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ آدمی جو محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خاص کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ کے لیے وہ محبت کبھی نہیں رکھتا، یا اس شخص سے محبت رکھتا ہے جس سے اللہ محبت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آدمی اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور اس کے سوا کسی اور کی طرف اس محبت کے احساس کو نہ سمجھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی ترجیحات کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، جس سے روک دیا سو روک دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جس سے روک دیا سو روک دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو محبوب ہوا کرتے ہیں ان کی بات کو مانا جاتا ہے، محب ہمیشہ محبوب کی بات کو مانتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے جو محب ہیں، وہ محبوب کی بات کو جب تک نہیں مانیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی محبت کا دم بھرا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، محبت کے حصول میں پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھ کر، اپنی ترجیحات کو اس کو ترجیح دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں کو ترجیح دیں۔ یہ محبت کو کے حصول کی سب سے پہلی سیڑھی ہے جس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصول یا دوسرا طریقہ عوامل میں دوسری بات وہ رب کی پہچان ہے، رب کی صفات کو جاننا، رب کی معرفت کو لینا، اس کے احکامات کو سیکھنا، اس کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، روزمرہ صبح سے شام تک کے جتنے اعمال اور جتنے بھی انسانی معاملات ہیں اس کے احکام کو سیکھنا اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت کو لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ سورۃ فاتر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کی جو خشیت اختیار کرنے والے، جو محبت کا درجہ ہے، اللہ سے جو دلی میلان اور تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کے بندوں میں وہ علماء ہیں، علماء ربانیین، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو رب کی معرفت کو لے لیتے ہیں اور اس کی صفات کو جان لیتے ہیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کے احکام کو جان لیتے ہیں، یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ سے اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں
جو احساس اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اس تعلق کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، تیسری وہ چیز یا وہ عوامل جس سے انسان اللہ کی محبت کو لے سکتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا، اس احساس کے ساتھ جینا کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ساری میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور انسان اپنے جسم کو دیکھ لے، اور جسم کو دیکھ لے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اگر انسان اسی پر غور و فکر شروع کر دے، یقین کیجئے اللہ کی نعمتوں کے احساس سے بندہ کبھی نکلے ہی نہ۔ ایون کہ سانس لینا، یہ عام طور پر اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی انسان کو ہر وقت ہے، کوئی وقت بھی انسان کا اس سے خالی نہیں جا سکتا۔ اسی میں تھوڑا سا تعطل ہو تو انسان کی طبیعت اور کیفیت کیسی بن جاتی ہے۔ کرونا کے دنوں میں وہ عرب ایک امیر زادے کا وہ مقالہ یا اس کی تحریر یا اس کا مقالہ بڑا معروف ہوا۔ اس نے تحریر لکھی، اس نے کہا میں ہاسپٹل میں گیا، کچھ سانس پرابلم تھی، وہاں پر جا کر سارے کے سارے صورتحال کو ہسپتال میں گیا، وہاں انہوں نے وہ وینٹیلیٹر پر بھی شاید کچھ دیر رکھا، اس کا سانس بحال ہوا، اس کو ہسپتال سے جب چھٹی ہوئی ڈسچارج کیا گیا، اس کے سامنے ایک بڑا سارا بل دیا گیا، وہ بل ادا کر رہا ہے، ساتھ رو رہا ہے۔ ہسپتال والوں نے وہ کہتا سمجھا کہ شاید اس کے پاس پیسے نہیں اس لیے پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اس بل میں کچھ کنسیشن دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میرے پاس رب کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یہ بل پے کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں جس بات سے رویا ہوں، یہ آنکھیں اس لیے بہہ رہی ہیں، میری عمر اتنی بڑھ چکی ہے، اب میں عمر کے ایک بڑے حصے کو پہنچ چکا ہوں، آج تک میں نے سانس لیا ہے اور خوب لیا ہے، رب نے مجھ سے آج تک 1 روپیہ نہیں مانگا اس سانس لینے میں۔ آج اس سانس کو تھوڑا سا رب نے تعطل مجھے دیا ہے اور مجھے مصنوعی سانس لینے کی ضرورت پڑی ہے، ساتھ اتنا بڑا بل دے دیا گیا، رب کی نعمتوں کو آج تک میں نے سمجھا ہی نہیں، اس کا احساس شاید کیا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ احساس ہوگا پھر انسان یہ سمجھے گا کہ وہ ہے، وہی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جب یہ احساس ہوگا پھر ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، پھر انسان کسی اور در پر نہیں جا سکتا، مخلوق کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، پھر وہ مخلوق کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہم تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہے گا میرے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تیرے ہی ٹکڑوں پہ پل کر ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں، اور میرے مالک اپنے ہی ٹکڑوں پر پال کر ہمیں ہمیشہ کے لیے رکھنا، جب تک ہماری سانس چلتی رہے کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یہی باتیں اور یہی نظریہ اور یہ عقیدہ انبیاء علیہم السلام کا تھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کا تھا۔ یہی عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، رب کے سامنے اس کا اظہار کرتے اور کہتے میرے مالک تو نے مجھے آج سارا دن کھلایا، مجھے پلایا، مجھے ہر طرح کی نعمت دی، اور اس کا شکریہ ادا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا موبی۔ اے اللہ تو نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے ہر چیز سے کافی ہو گیا، میری زندگی آج کے دن کا جو مکمل طور پر اہتمام تھا میرے اللہ تو نے مجھے عنایت کیا ہے۔ الحمدللہ پیارے اللہ، اس ساری باتوں پر تیرا ہی شکریہ، اور تمام قسم کے وہ شکریہ کی جو کس میں جتنا بھی شکریہ ہو سکتا ہے للہ، وہ میرے اللہ کے لیے ہے۔ چوتھی بات جس سے انسان اللہ کے بندوں میں اللہ کی محبت کو لے سکتا ہے وہ علماء صلحاء، علماء ربانیین اور نیک لوگوں کی صحبت ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنا، جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث رسول کو سنایا جا رہا ہو،
اللہ اس کے رسول کی باتوں کو کیا جا رہا ہو، بھلے سے آپ اس سے زیادہ ہی جانتے ہو، لیکن یقین کیجئے اس کی برکتیں اور اس کی جو لذتیں اور اس کے وہ تمام تر اثرات اور فوائد انسان اپنی زندگی میں ضرور سمیٹتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، نہ کہ غیبت اور چغلی اور ادھر ادھر کی فضول مجلسوں میں بیٹھ کر انسان اپنا ایمان خراب کرے، اپنے اعمال کو ضائع کرے، اپنی نیکی جو بڑی مشکل سے کمائی ہوتی ہے اس کو اٹھا کسی اور کو دے۔ بہتر یہ ہے کہ علماء صلحاء کی مجلس میں بیٹھا جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست سے، اپنی بیٹھک سے، اپنے پاس آنے والوں سے، اپنے ساتھ چلنے والوں سے پہچانا جاتا ہے اس کا قبلہ کون سا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کی زندگی کے خد و خال کیا ہے، اس کا دن اس کی رات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی راتیں اس کے دن سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، کس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے انسان کو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پانچویں بات اور ہمارے اس موضوع میں عوامل میں آخری بات وہ یہ ہے، محبت کے ختم ہونے کے جو ذرائع ہیں جس سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ان ذرائع کو ختم کر دینا، ان ذرائع سے نکل پڑنا۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا فضول استعمال، پھر سنیے، سوشل میڈیا کا فضول استعمال، اور آج کے زمانہ میں چلتے ہوئے وہ ڈرامے، موویز اور وہ تمام پروگرامز جو انسان کو کسی اور دنیا میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ تمام پروگرامز جس میں انسان کے لیے ظاہری طور پر انٹرٹینمنٹ کا جو نام لے کر کیا کچھ سکھایا جاتا ہے اور دل سے کیا کچھ نکالا جاتا ہے، آپ سے زیادہ یا ہم سب سے زیادہ شاید ابھی کوئی نہ جانتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ رب کی محبت ایک منزل ہے، اس منزل میں کامیابی کا حصول یہ بہت ضروری ہے۔ اس منزل میں کامیابی کے حصول کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، تو یہ لغویات ہے جس سے اعراض کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہ کیا گیا تو یقین کیجئے یہی وہ ساری کے ساری لغویات انسان کے لیے وبال جان ہوں گی اور محبت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، محبت کے فوائد میں ہم نے سنا اور پڑھا کہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوامل میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے اللہ کی پسند، اپنی پسند پر ترجیح دینا، اللہ کی محبت میں اللہ کی بات کو ماننا، رب کی صفات کو پہچاننا، اس کا تعارف لینا اور احکامات کو سیکھنا۔ تیسری بات، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ چوتھی بات، علماء صلحاء نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ اور پانچویں بات جو عوامل میں ہے وہ محبت کو ختم کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنے سے بچنا۔ تو اس ساری باتوں کا اگر خلاصہ ہم نکالے تو وہ یہ بنتا ہے، عبادت گزاروں کی جو منزل ہے، عبادت گزاروں کی جو منزل ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ اللہ کی محبت اس اللہ کی محبت، یہ اللہ کی محبت اس اللہ کی محبت ہے جو خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اور وہ مالک جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز کرنے والا، وہ تمام فتنوں سے اور مصیبتوں سے شاید ہمیں اس کا ادراک بھی نہ ہو اس سے بچانے والا ہے۔ وہ مالک جس کی محبت کامیابی کا واحد راستہ ہے، جس کی محبت کمالات کی تکمیل ہے، اعلیٰ درجات اور بلند مقام پر پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس محبت سے محروم انسان ہو جائے تو یہ وہ محبت، اس سے محرومی یہ معمولی محبت نہیں، اگر اس سے محروم کر دیا جائے تو یہ وہ محبت وہ نور ہے، اس سے محرومی یہ محبت وہ نور ہے، اس سے محرومی انسان کو دنیا کی تاریکیوں کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے۔ یہ وہ شفا ہے جس سے محرومی انسان کے دل میں طرح طرح کی بیماریاں اور مصیبتیں اور طرح طرح کے زنگ آلود کرنے کے جو سارے عوامل ہیں، طرح طرح کی بیماریاں چڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہ لذت ہے
جس سے محرومی مسلسل غموں میں اور تکلیفوں میں انسان کو ڈال دیتی ہے۔ سو محبت کے حصول کو ممکن بنائیے اور ہر وہ کام کیجئے جس سے محبت کا حصول ممکن ہو، اور ہر اس کام سے بچیے جو محبت کے حصول کو انسان اس کو دور کر دے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ محبت ملے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ سارے کے سارے کام بھی کری جائیں جس سے انسان اللہ کے محبت سے دور بھی ہو، اور محبت کے حصول کے لیے انسان سمجھے بھی کہ مجھے اللہ کی محبت ملنی چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسان پانی میں اپنے آپ کو تالاب میں، سمندر میں، دریا میں، کہیں بھی پول پہ اپنے آپ کو وہاں پر گرائے اور کہے کہ مجھے بھیگنا نہیں چاہیے، سب کچھ وہ کرے جس سے انسان بھیگ سکتا ہے، اور بھیگے بنا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ سارے کے سارے عوامل اپنی زندگی میں رکھیے جس سے رب کی محبت ملتی ہے، اور ان چیزوں سے دور رہیے جس سے رب کی محبت نہیں ملتی، اس سے محرومی ملتی ہے۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.